حالیہ دنوں میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی 27ویں آئینی ترمیم ملک کے سیاسی، عدالتی اور عسکری ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم میں ہے کیا اور اس کی ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ NFC ایوارڈ اور 18ویں آئینی ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی صوبوں کی مالیاتی اختیارات برقرار رہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے پہلے صوبوں کو اپنے آمدن کا حصہ خود ملتا تھا، مثلاً خیبر پختونخوا کو بجٹ میں اپنے گیس اور بجلی کی رائلٹی کا حق، تو وہ نظام ویسا ہی رہے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرایا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے پہلے صرف آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے الگ الگ سربراہ تھے، اب ایک مرکزی چیف ہوگا جو تینوں فورسز کے نگرانی کرے گا۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ختم ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے پرانے زمانے میں تینوں فورسز کے سربراہ مل کر فیصلے کرتے تھے، اب اختیارات سیدھے CDF کے پاس چلے جائیں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے ایڈوائس پر سروس چیف کی تقریریں کرے گا۔ مثال کے طور پر جیسے پہلے بھی صدر صرف وزیر اعظم کے سفارش پر آرمی چیف بناتا تھا، اب یہ قانون میں صاف صاف درج کر دیا گیا ہے تاکہ ابہام نہ رہے۔ سروس چیف کے مراعات اور رینکس تاحیات ہوں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سابق آرمی چیف کو وہی عزت اور درجہ ملے گا اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ کسی مشاورتی عہدے پر لگایا جا سکتا ہے۔ آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ عدالت صرف آئین کے معاملے میں دیکھے گی، جیسے اگر صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی آئینی جھگڑا ہو تو یہ عدالت فیصلہ کرے گی، عام مقدمے نہیں۔ آئینی عدالت کے جج 68 سال میں ریٹائر ہوں گے اور اس کے فیصلے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر مطلب اگر آئینی عدالت کوئی فیصلہ دے دے تو وہ آخری فیصلہ ہوگا، چاہے سپریم کورٹ بھی کیوں نہ ہو۔ ہائی کورٹ ججز کی ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ مثال کے طور پر پہلے اگر کسی جج کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کرنا ہوتا تو صوبائی چیف جسٹس فیصلہ کرتے تھے، اب یہ اختیار اسلام آباد میں بیٹے کمیشن کے پاس ہوگا۔ ہر صوبے سے آئینی عدالت میں برابر ججز ہوں گے۔ مثال کے طور پر یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سب کے نمائندہ برابر تعداد میں ہوں گے تاکہ کسی صوبے کو فوقیت نہ ملے۔ اگر کوئی جج ٹرانسفر سے انکار کرے تو وہ ریٹائر سمجھا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے از خود نوٹس آرٹیکل 184 کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ مثال یعنی اب چیف جسٹس اپنی مرضی سے کسی معاملے پر از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے، جیسے ماضی میں پاناما یا انسانی حقوق کے کیسز میں ہوتا تھا۔ صدر کو تاحیات فوجداری کارروائی سے استثناء حاصل ہوگا۔ مثال یعنی صدر کے خلاف کرپشن یا فوجداری مقدمہ ان کے عہدے یا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دائر نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ گورنر کو صرف عہدے کے دوران یہ تحفظ حاصل ہوگا۔